جنوبی افریقہ کو T20 میں شکست، سیریز 2-1 سے پاکستان کے نام۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ کو 4 وکٹوں سے شکست۔ قومی ٹیم نے 140 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ بابر اعظم کی شاندار بیٹنگ، 68 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر 139 رنز اسکور کیے۔ شاہین آفریدی نے 3، عثمان طارق اور فہیم اشرف نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ بابر اعظم کا نیا ریکارڈ، T20 انٹرنیشنل میں وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لاہور میں جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے اور آخری میچ میں انہوں نے نصف سنچری اسکور کی۔ بھارتی اسٹار بیٹر وراٹ کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ بابر اعظم نے 36 گیندوں پر 50 اسکور کرتے ہوئے T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی 40ویں 50 مکمل کی۔ وراٹ کوہلی کی نصف سنچریوں کی تعداد 39 ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اجلاس میں میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے، چیئرمین PCB محسن نقوی کی CC اجلاس میں شرکت کی تصدیق۔ کہا دیکھیں گے کہ 4 نومبر کو دبئی کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے۔ لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت، محسن نقوی نے ایشیا کپ کی ٹرافی سے متعلق سوال پر کوئی رد۔ لاہور کی فضاؤں میں زہریلے دھوئیں نے زہر گھول دیا، ایئر کوالٹی انڈیکس میں لاہور کا دوسرا، دہلی کا پہلا نمبر، شنگھائی تیسرے اور کراچی چوتھے نمبر پر موجود۔ پنجاب حکومت کی جانب سے سخت اقدامات، دھوئیں چھوڑنے والی گاڑیوں اور آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کے خلاف بھاری جرمانے اور پابندیاں عائد۔ خشک صفائی بھی، سڑکوں اور پانی کا چھڑکاؤ، ڈاکٹرز کا شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کا مشورہ۔ اسلام آباد میں ریسٹورنٹس اور فوڈ پوائنٹس کے لیے نئے SOPs جاری، شیف اور ویٹرز کے لیے کیپ کا استعمال لازمی قرار۔ فوڈ سے ڈیل کرنے والے تمام عملے کے لیے سیفٹی کیپ استعمال کرنا لازمی ہوگا۔ خلاف ورزی کی صورت میں فوڈ پوائنٹ اور ریسٹورنٹ فوری سیل ہوگا۔ Pakistani law enforcement agencies have apprehended a common fisherman by the name of Ijaz Malla. He was arrested by the Indian Coast Guard, forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. He was given greed that he would be compensated and that if he did not comply, he would have to stay imprisoned for 2 to 3 years. شکست کے داغ دھونے کے لیے بھارت کی مس انفارمیشن مہم، گودی میڈیا جھوٹا بیانیہ پھیلانے میں مصروف۔ اعجاز ملا نامی مچھیرے کو گرفتار کر کے مذموم مقاصد کے تحت استعمال کرنے کی کوشش ناکام۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، بھارت کے جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کر دیا۔ عطا تارڑ نے کہا آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد بھارتی حکومت مسلسل جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہے۔ پہلگام میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ چائنیز سیٹلائٹ فون ملا ہے، یعنی ایک پہلے آپ کوشش کرتے ہیں بتائیں کہ یہ پاکستان میں سے کوئی آیا تھا، پھر دوسری کوشش کرتے ہیں کہ اس میں چائنا کی کوئی نہ کوئی چیز انوالو ہے، پراکسیز کی صورت میں ہو، کلبوشن کی صورت میں ہو، یا ہماری سوورینٹی پر حملے کے لیے آپ جہاز بھیجیں یا ایسی حرکتیں کریں، ہم ہر جگہ پہ مقابلہ کریں گے اور آپ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ دنیا بھارتی گودی میڈیا اور پاکستانی ذمہ دار میڈیا کا تقابل کر سکتی ہے۔ بھارت نے ملا کو گرفتار کر کے فوجی وردیاں، سگریٹ، لائٹر، کرنسی اور دیگر چیزیں منگوائیں۔ طلال چودھری نے کہا بھارت پاکستان کے خلاف کچھ پلان کر رہا ہے، پاکستانی ادارے چوکس ہیں، دوبارہ جارحیت کی تو دوبارہ عبرتناک شکست دیں گے۔ بھارت ہمیں مشرقی اور مغربی محاذوں پر مصروف رکھنا چاہتا ہے، مشرقی محاذ پر بھارت کو جوتے پڑے تو مودی کو چپ لگ گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاک افغان کے حوالے سے پرامید ہیں کہ دونوں ممالک کی ثالثی کے مثبت نتائج آئیں گے۔ تورخم بارڈر غیر قانونی مقیم افغانیوں کی بے دخلی کے لیے کھولی گئی، کسی قسم کی تجارت نہیں ہوگی، بے دخلی کا عمل جاری رہنا چاہیے تاکہ اس بہانے یہ لوگ دوبارہ نہ ٹک سکیں۔ اس وقت ویزا پروسیس بند ہے، جب تک گفت و شنید مکمل نہیں ہو جاتی یہ پروسیس معطل رہے گا۔ افغان ترجمان کا گمراہ کن بیان مسترد، وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق ترجمان افغان طالبان نے استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ افغان فریق کے دعوے پر پاکستان نے فوری طور پر تحویل کی پیشکش کی۔ پاکستان کا موقف واضح، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ پاکستان کے خلاف غلط بیانی قابل قبول نہیں۔ افغانستان کی جانب سے جھوٹے دعوے حقائق کے منافی۔
تورخم سرحد 20 روز بعد کھل گئی. سینکڑوں افغان پناہ گزین اپنے وطن جانے کے لیے تورخم امیگریشن سینٹر پہنچ گئے. چمن بارڈر سے جمعے کو 10,700 افغانوں کی واپسی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 15,60,000 افغان مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی. ہیل آفریدی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کی ویڈیوز اب سامنے آ گئی ہیں. وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی خان کی نوشہرہ میں میڈیا سے گفتگو. کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انداز اور الزامات ہر گزرتے دن کے ساتھ زہر آلود ہو رہے ہیں. سہیل آفریدی نے پرتشدد بلوائیوں کی قیادت کی. ان کی قیادت میں اہلکاروں پر پتھراؤ ہوا. شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد. صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات. ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال. شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان پارٹی امور اور حکومتی پالیسیوں پر مشاورت کی گئی. وزیر اعظم کی نواز شریف کو حالیہ حکومتی اقدامات پر بریفنگ. نواز شریف نے شہباز شریف کو قومی معاملات پر رہنمائی فراہم کی. پنجاب میں کسی کو غیر قانونی سرگرمیوں، اسلحے کی نمائش یا شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی اجازت نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے واضح کر دیا. کہا صوبے میں غریب اور کمزور طبقے کی زمینوں پر قبضے کا مستقل خاتمہ کر دیا گیا. ملک ایک، جرم ایک، لیکن سزائیں مختلف. یہ ہے پاکستان. کراچی میں عوام پر بھاری جرمانے. لاہور کے عوام سکون سے زندگی گزاریں. کراچی میں ای چلان 5,000 کا، لیکن لاہور میں ہوتا ہے 200 روپے جرمانہ. کراچی میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے پر 25,000 روپے جرمانہ. لاہور میں ایسا کیا تو صرف 500 روپے بھرنے پڑتے ہیں. کراچی والے سخت پریشان. کہتے ہیں کہ تنخواہ اگر 50,000 ہے تو 2 چلان پر پوری سیلری چلی جائے گی. کراچی والوں پر اتنی سختی، لاہور والوں پر اتنی نرمی. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ایک چالان پہ 5-6 ہزار روپے رکھا ہے. چلو 500-600 تک بندہ رکھے سمجھ بھی آتا ہے. لاہور میں تو چلو سمجھ آ رہا ہے 300-400، اور یہاں پر ڈائریکٹ 5,000 روپے اسٹارٹنگ فرسٹ چالان. لاہور والوں سے سیکھے، پنجاب والوں سے. کراچی کی اس انتظامیہ سے کوئی بالکل امید نہیں ہے. غریب بندہ کہاں جائے گا؟ 20,000 تنخواہ ہے، 4 چالان ہو گیا، کہاں سے بھرے گا وہ؟ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے انتہائی زیادہ اور غیر منصفانہ ہیں. ای چلان کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر. شہری جوہر عباس کی دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ لاہور میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ 200 روپے اور کراچی میں جرمانہ 5,000 روپے ہے. فریق کو ہدایت کی جائے کہ وہ عدالت کو ان جرمانوں کے منصفانہ ہونے کے بارے میں مطمئن کریں. عائد جرمانوں کو فوری طور پر معطل کیا جائے. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں جھونپڑیوں میں آگ لگ گئی. کئی جھونپڑیاں اور موٹر سائیکلیں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل. فائر اینڈ ریسکیو ٹیم نے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد آگ پر قابو پا لیا. عینی شاہد کے مطابق تاریں ٹکرانے سے آگ لگی. ایبٹ آباد کے پارک میں جھولے سے گر کر 17 سالہ طالبہ جاں بحق. پارک کے مالک اور مینیجر کے خلاف مقدمہ درج. لڑکی جھولے پر بیٹھی لیکن توازن برقرار نہ رکھ سکی اور چلتے جھولے سے گر گئی. لڑکی کو گرتا دیکھ کر سہیلیاں فرار. امریکہ نائجیریا عیسائیوں کا تحفظ یقینی بنائے. قتل عام کے مجرموں کو گرفتار کرے. امریکی صدر کی دھمکی. کہا کہ عیسائیوں پر مظالم کا سلسلہ بند نہیں کیا گیا تو پھر سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی. ہم خاموشی سے کسی کو مظالم ڈھانے نہیں دیں گے. جنگوں کا مخالف ہوں لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموش نہیں رہیں گے. نائجیریا میں بھی قاتلوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. امریکی صدر کا الزام مسترد. نائجیریا کے صدر کا جواب. کہا نائجیریا میں عیسائیوں کو بطور اقلیت نشانہ نہیں بنایا جا رہا. حکومت انتہا پسند گروہوں کے خلاف مسلسل کارروائیاں کر رہی ہے. عیسائی باشندوں کو ملک میں مذہبی سیاسی آزادی حاصل ہے. ہم اپنے شہریوں کا تحفظ کرنا جانتے ہیں. اس کے لیے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں. جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری. تازہ کارروائیوں میں مزید 3 فلسطینی شہید. اسرائیلی طیاروں اور توپ خانے کی خان یونس اور شمالی غزہ پر بمباری. جنگ بندی کے بعد سے 200 سے زائد فلسطینی شہید، 600 سے زائد زخمی ہو گئے. ترکی کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار. پیر کو غزہ سے متعلق اجلاس بلا لیا.
ایران جوہری مذاکرات پر پروگرام کے لیے تیار، لیکن میزائل پروگرام پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک موقف۔ عباس عراقچی نے کہا کہ یورینیم کی افزودگی کو روکنا ممکن نہیں، امریکہ جو جنگ سے حاصل نہیں کر سکا وہ سیاست سے بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ عباس عراقچی نے خبردار کیا کہ اسرائیل نے دوبارہ جارحیت کی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا۔ سوڈان کے شہر الفاشر میں بڑے پیمانے پر قتل عام، سوڈانی فوج کے عرب امارات کی سرپرستی میں سرگرم باغی ملیشیا ریپڈ سپورٹ فورسز کی ٹھکانوں پر بھرپور جوابی حملے، کئی جنگی گاڑیاں اور ٹھکانے تباہ، سیٹلائٹ تصاویر میں الفاشر میں قتل عام جاری ہونے کی تصدیق۔ پاکستان کی بلو اکانومی کے لیے پائمک ایکسپو اہمیت کی حامل ہوگی، وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے ایکسپو سینٹر کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پائمک کانفرنس کا دوسرا ایڈیشن کل سے 6 نومبر تک جاری ہوگا۔ کانفرنس میں 44 ممالک پائمک کانفرنس میں حصہ لیں گے، غیر ملکی مندوبین کی بڑی تعداد پائمک کانفرنس میں شریک۔ اسلام آباد میں آرٹ اینڈ کرافٹ فیسٹیول میں ثقافت کے رنگ نمایاں، رنگا رنگ ملبوسات، ہاتھ سے بنے کڑے، مٹی کے برتن اور دلکش فن پارے حاضرین کی توجہ کا مرکز رہے۔ ملک بھر سے آئے ہنرمندوں کی مہارت کا شاندار مظاہرہ، نمائش کا مقصد خواتین کو خود مختار بنانا اور مؤثر پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔